الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتاری ہیں۔ تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی نعمت عطا فرما کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا تو تم بھائی بھائی بن گئے اللہ کی نعمت سے، اور تم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے آگ کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے بھڑکتی ہوئے آگ کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فانقذکم منہا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آگ سے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی نعمتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اپنی نشانیوں کو، اپنی آیتوں کو، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، لیکن ایمان کے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ دو باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان نعمت ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمایا ہے۔ اسلام اور ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے لطف و کرم سے عطا فرما دیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کے لیے یا اسلام پر چلنے کے لیے اپنی ذات سے، اپنے طور پر کچھ بھی کوشش نہیں کیا ہے، یہ سب اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ اسلام نعمت ہے، اور اسلام کے خلاف اگر جائیں، اگر اسلام نہیں ہے تو عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اگر کوئی اسلام سے محروم ہو جائے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کی نعمت یہ ایمان کی دولت ہے اور اسلام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اپنے اس پرانے وقت کو دیکھو کہ تم کیا تھے۔ اذ کنتم اعداء، سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے درمیان کوئی اتفاق، اتحاد، محبت، بھائی چارہ بالکل نہیں تھا، سب ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ہم سب کے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی اور لوگ ایمان پر آنے لگے، ان کے درمیان اتحاد و محبت ہو گئی۔ اسلام کی بنیاد پر بھائی چارہ قائم ہو گیا، اور ایسی محبت، ایسی بھائی چارگی آئی جس کی مثالیں آپ پہلے سن چکے ہیں کہ کوئی دو سگا بھائی بھی آپس میں اتنی محبت نہیں کر سکتا ہے جتنا ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایمان والوں کی شان ہے، یہی ایمان والوں کی پہچان ہے۔ اور جب تک کہ ایمان اور اسلام ہماری زندگی میں ہوگا، ہم اسلام پر قائم رہیں گے، یہ اتحاد و محبت قائم رہے گا، اور جب ہم اس میں کمزور پڑ جائیں گے تو پھر آپس میں اختلاف پیدا ہوگا۔ آپس کا اختلاف، افتراق، لڑائی، دنگا، جھگڑا، یہ سب اسلام کا تحفہ نہیں ہے، ایمان کی چیزیں نہیں ہیں۔ اختلاف ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اختلاف کا مطلب افتراق نہیں ہے، اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہے۔ یہ ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم اسلام کے نام پر ٹکراتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں۔ اختلاف تو ہو سکتا ہے، اختلاف کہاں نہیں ہے۔ انسان کی شکلوں میں اختلاف ہے، رنگوں میں اختلاف ہے، زبان میں اختلاف ہے، انسان کے جسم کی بناوٹ میں اختلاف ہے، قد و قامت میں اختلاف ہے، 5 انگلیوں میں اختلاف ہے، آنکھوں کی سائز میں اختلاف ہے۔ اختلاف تو بہت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایک جسم کے اعضاء ایک دوسرے کے کام نہ آ رہے ہوں۔ اتنے اختلاف کے باوجود تو ہمارے جسم کے اعضاء ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ ایک مثال ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا اسلام کی دعوت کے لیے، اور ایک تاکید فرمائی کہ جاؤ بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھنا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، مدینہ منورہ سے دوری پر ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکید فرمایا کہ جاؤ بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنا۔ وہ جماعت چلی، راستے میں عصر کا وقت آ گیا، راستے میں عصر کا وقت آ گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھ لو، وقت ہو گیا ہے۔ کچھ دوسرے صحابہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گئے، دوسروں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمایا تھا کہ بنو قریظہ پہنچ کے عصر کی نماز پڑھنا، ہم یہاں کیسے پڑھ لیں گے؟ ان لوگوں نے دلیل دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ تم جلدی پہنچو، اونٹ کو تیز دوڑانا، جلدی جانا، اتنا تیز چلنا کہ عصر وہاں جا کے مل جائے۔ مقصد تھا جلدی جانا، یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم عصر کو قضا کر دیں یا عصر کو دیر کر کے پڑھیں۔ ہمیں عصر پڑھ لینا چاہیے، مگر دوسرا گروپ صحابہ کرام کا اس پر بضد ہو گیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بال برابر بھی خلاف نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عصر وہاں پڑھنا تو ہم تو عصر وہیں پڑھیں گے۔ نتیجہ ہوا کہ صحابہ کرام میں 2 گروپ بن گیا، ایک گروپ نے عصر کی نماز وہاں راستے میں پڑھ لیا اور دوسرے نے نہیں پڑھا، اور پھر سب چلے۔ جو گروپ بچ گیا تھا اس نے بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھا۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آئے سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، تو رودات سنایا، کارگزاری سنائی،
کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا ہو گیا، ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا راستے میں، اور وہ اتنے لوگوں نے اثر پڑھ لیا اور اتنے لوگوں نے وہاں جا کے پڑھا۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سراہا اور فرمایا کہ دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح۔ کسی ایک کو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے غلط کیا، سمجھ میں جن کو جو آیا اس پر انہوں نے عمل کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں لڑ گئے، لڑے تو نہیں، عمل کیا ہے اپنی سمجھ کے مطابق، اور دونوں کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل۔ اب ان کو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل اس طرح ہوگا کہ ہم وہیں جا کے نماز پڑھیں گے، تو انہوں نے اس پر عمل کیا۔ دوسرے گروپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیز چلنے کا حکم دیا تھا، لیکن یہ مقصد نہیں تھا کہ نماز کو قضا کر دیں یا دیر کر دیں، وقت ہو گیا تو ہم نماز پڑھ کے پھر تیز چلیں گے، وہاں پہنچیں گے، جا کر کام کریں گے۔ تو وہ انہوں نے اس سمجھ پہ اپنے عمل کیا، اور اللہ کے نبی نے دونوں کو صحیح قرار دیا کہ دونوں صحیح۔ کیا اس سے ہمیں سبق نہیں ملتا ہے کہ اسلام میں اگر کہیں پر کوئی ایسی بات آئے تو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کا پیش آ جائیں، اسی طرح کا معاملہ ہو؟ اختلاف افتراق تو اسلام میں ہے نہیں۔ لیکن آج جو نقشہ ہے دنیا کا، ہم کس کگار پر پہنچے ہیں، ہماری کیا حیثیت باقی رہ گئی ہے اب دنیا کے اندر، یہ فکر کی بات ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اب کوئی عزت نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں عزت ہے۔ اب ہم نے اپنی عزت اور وقار کو بچانے کے لیے دنیا کا سہارا لینا شروع کیا ہے۔ ہم دنیا میں جتنا زیادہ آگے بڑھیں، دولت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، مکانات کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ، تو ہم عزت والے ہو جائیں گے۔ ہم نے اس کا سہارا لینا شروع کیا ہے، جبکہ اللہ نے عزت اسلام میں رکھا ہے۔ ہماری عزت اسلام کی بنیاد پر ہے، ہماری عزت دنیا کی بنیاد پر نہیں ہے۔ جب مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں شام کو فتح کرتے ہوئے فلسطین کی طرف بڑھے، تو فلسطین سے عیسائیوں نے خبر بھیجا کہ پوری فوج کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے امیر کو بھیج دو، وہ آ کر ہم سے بات کر لے۔ مشورہ ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے کہ میں جاؤں گا۔ ایک خادم ساتھ لیا، چلنے کے لیے تیار ہوئے، ایک اونٹ پر ایک امیر ایک خادم۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ امیر صاحب، امیر المومنین، آپ ایک متمدن قوم، ہاں ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا متمدن قوم، تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ، پتہ نہیں کن کن الفاظ سے ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ قوم شروع سے دنیاوی اعتبار سے مہذب تھی۔ تو آپ ان کے ہاں جا رہے ہیں تو کم سے کم اپنے لباس کو تو بدل لیں، اپنے لباس کو تو، آپ امیر ہیں تو تاکہ لباس سے کچھ تو پتہ چلے، آپ ان کے بادشاہ سے ملیں گے، وزیر سے ملیں گے، تو ذرا سا اپنے آپ کے جسم پر جو کپڑا پڑا ہوا ہے، اتنا موٹا کپڑا ہے، اور اس میں تو 12 14 16 پیوند ہیں، کہیں کہیں سوراخ بھی دکھائی پڑ رہا، اور چپل جو پہنے ہیں یہ کھجور کے پتوں کی چپل ہے، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چپل ہے۔ آپ ذرا سا اسٹینڈرڈ بڑھا لیں کپڑے کے اعتبار سے۔ تو جس صحابی نے یہ مشورہ دیا تھا
اتنا غصہ ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی اور کہتا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن تم اتنا برگزیدہ صحابی ہو کر اللہ کے نبی کے، تم ایسی بات مجھ سے کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارے دل میں ایمان اور اسلام کی کوئی قدر نہیں رہ گئی ہے کہ تم عزت دنیا کی چیزوں میں سمجھ رہے ہو؟ ہم تو ذلیل قوم تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دیا ہے، عزت اسلام سے ہے۔ اسلام یہ کپڑوں سے عزت نہیں ہے، چپلوں سے عزت نہیں ہے، اب تم ایسا مشورہ دے رہے وہ چپ ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خادم کے ساتھ چلے، راستے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ خادم سے کہتے ہیں دیکھو ایک اونٹ ہے، اب دونوں بیٹھیں گے تو اس پر لوڈ بڑھے گا، یہ تو زیادتی ہوگی، دونوں اتر کے چلیں گے تو زیادتی ہوگی کہ وہ خالی چل رہا ہے، ہم دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دیر ہم چلیں گے اونٹ پر، تم پیدل چلنا نکیل پکڑ کر، پھر کچھ دیر کے بعد تم اونٹ پہ بیٹھ جانا، ہم پیدل چلیں گے نکیل پکڑ کر۔ خادم کو، نوکر کو، خادم کو، غلام کو، غلام کو، تم اونٹ پہ بیٹھنا اور تمہارا امیر پیدل چلے گا اونٹ کے نکیل کو پکڑ کر۔ چنانچہ چلنے لگے۔ اب جب فلسطین پہنچنے کا وقت آیا تو خادم کے اونٹ پر بیٹھنے کا وقت تھا اور امیر کو پیدل چلنے کا وقت کی باری آ گئی۔ تو خادم نے کہا، غلام نے کہا کہ آقا اب تو شہر قریب آ گیا ہے اور یہ لوگ تو اپنے مکانوں کی چھت سے اور قلعہ کے فصیل سے اور کہیں برجوں میں کھڑے ہو کر ہم لوگوں کا انتظار دیکھتے ہوں گے، تاکتے ہوں گے، تو وہ دیکھیں گے کہ خادم اوپر بیٹھا، امیر نیچے، آپ اوپر بیٹھیے، ہم تو پیدل چلنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تمہاری باری ہے اونٹ پر بیٹھو اور میری باری ہے پیدل چلنے کی، میں پیدل چلوں گا۔ اور بیچارہ ڈر کے مارے اوپر بیٹھ گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے نہیں 22,000 مربع میل پر انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا، ایسے تھوڑی لہرایا تھا۔ جب ان کے اندر کچھ خوبی آ گئی، اسلام کی خوبی، تو اپنے تھوڑے سے وقت میں، تھوڑے سے عرصے میں 22,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ اب وہ چلے، اب وہاں فلسطین میں عیسائی لوگ، یہودی لوگ اپنی اپنی کتابیں کھول کر وہ برجوں پر کھڑے ہو کر تاک رہے تھے کہ ادھر شام کی طرف سے جو امیر آنے والا ہے، ہماری کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، وہ ایسا ایسا ہوگا، اس کے جسم پہ جو کپڑا ہوگا اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہوں گے، اور اس کا غلام نوکر جو ہے زمین پر چل رہا ہوگا، اور اس کا وہ زمین پر وہ امیر چل رہا ہوگا، اور اس کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا ہوگا۔ وہ اپنی کتابوں میں پہلے سے لکھا ہوا پا رہے تھے، ملا رہے تھے کہ وہ بات اگر سچ ہو گئی نا تو پھر تو ہمیں بیت المقدس دینے میں ذرا جھجکنا نہیں چاہیے، اور اگر اس کے خلاف ہوگا تو ہم لڑیں گے ان سے، ہم جیتیں گے وہ ہاریں گے۔ وہ اپنی کتابوں کو کھول کے پڑھ رہے تھے۔ ان کے علماء وہ بڑی بڑی داڑھی والے ہوتے ہیں، دیکھا جا کے یہودیوں کے عالموں کو بھی دیکھ کر کے تعجب ہوتا ہے، ٹوپی والے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی داڑھی والے ہوتے ہیں اور بڑا لمبا کرتا پہنتے ہیں، دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ملا لیا کہ ارے یہ تو جو پیدل چل رہا ہے یہ تو امیر ہے، اور اس کے کپڑے میں اتنے سوراخ پیوند ہیں، اور اوپر جو بیٹھا ہے وہ تو غلام ہے، وہ تو شکل صورت سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ غلام ہے۔ تو ان کے پہنچنے سے پہلے آپس میں طے کر لیا کہ ان سے ایک لفظ بھی لڑنا نہیں ہے، بس بیت المقدس کی چابی ہینڈ اوور کر دینا ہے، دے دینا، طے ہو گیا۔ اور جیسے ہی پہنچے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے اتفاق رائے سے مل کر چابی ہاتھ میں لا کر دے دیا، کہا حضور آپ سے لڑنا ہم عیسائیوں کے بس کا روگ نہیں ہے، ہم یہودی عیسائی آپ سے نہیں لڑ سکتے ہیں، یہ لیجئے چابی، یہ رہا بیت المقدس۔
آپ کا قبلہ، ایک بوند خون نہیں گرا زمین پہ۔ آج روزانہ خون گر رہا ہے، کل بھی 3 فلسطینیوں کو، نہتوں کو یہودیوں نے مار ڈالا، کل بھی، ابھی 2-3 روز پہلے بھی۔ اور ہم نے تو وہ منظر دیکھا ہے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے پہلے کہ چاروں طرف سے یہودیوں کی نگاہیں مسلمانوں پر ایسی رہتی ہیں جیسے شکرے کی اور چیل کی نگاہ مرغی کے بچوں پہ ہوتی ہے۔ موقع پایا وہ چک لیا، وہ موقع نہیں دینا چاہتے مسلمانوں کو کہ سکون سے نماز بھی پڑھیں۔ ادھر نماز ہوئی، ادھر پھٹافٹ سارے دروازے بند کروا دیے گئے، بس نماز کے وقت میں کھولتے ہیں بیت المقدس کا دروازہ، اور جہاں نماز ختم ہوئی 10 منٹ کے اندر سارے دروازے بند ہو گئے، اب کوئی نہیں جا سکتا اندر۔ چاروں طرف سے یہودیوں کا پہرا پڑا ہوا ہے۔ مسلمان اتنے کمزور کیوں ہو گئے؟ ہر جگہ گاہے گاہے بعض بخائیں قصے پاری نارا، یہ قصے تو پرانے ہیں لیکن اسے پڑھنے سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے، پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، شاید عقل ہماری کھل جائے، ہماری بات سمجھ میں آ جائے۔ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت اندلس میں ہوئی تھی، 800 سال تک۔ طارق بن زیاد نے جب اندلس کو فتح کیا تھا تو ایک شان کے ساتھ اسلام کی حکومت، مسلمانوں کی حکومت قائم کیا تھا وہاں پر، اور مسلمانوں کے لیے گویا نعمتوں کے دروازے کھل گئے اللہ کی طرف سے۔ مسلمانوں نے بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں، عمارتیں بنانا شروع کیا۔ وہ جو مسجد قرطبہ بنی ہے اندلس میں، وہ تو دیکھنے سے تعلق ہے۔ مورخین نے اس مسجد کی تعریف میں اس کے بارے میں جو لکھنا شروع کیا تو ایک مسجد کی تعریف میں پوری کتاب تیار ہو گئی، پوری کتاب، کہ وہ کیسی مسجد، کتنی بڑی مسجد، کتنی خوبصورت مسجد، کتنے دنوں میں بنی، کتنا خرچ ہوا، اور کیا کیا خوبیاں، مستقل کتابیں تیار ہوئی ہیں مسجد قرطبہ کے نام پر۔ بڑے بڑے مضامین لکھے گئے، بڑی بڑی نظمیں لکھی گئیں اس مسجد کی شان میں۔ آج بھی ہے مسجد، مگر اس مسجد کو دیکھ کر ایک مسلمان کے لیے رونے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مسجد بھی رو رہی ہے، مسجد بھی رو رہی ہے کہ ہمارے نمازی کہاں گئے، ہمارے بنانے والے کہاں گئے۔ آج اس مسجد میں عیسائیوں کا گھنٹہ بجتا ہے، جی، مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ وہ مسجد ہاتھ سے نکلی، کیوں نکلی، کیسے نکلی؟ مسلمان تو مکانات کے فکر میں تھے، مکانات کے چکر میں تھے، اور آپس میں اس طرح لڑ رہے تھے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے عیسائیوں کی مدد حاصل کر رہا تھا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرانے کے لیے عیسائیوں کا سہارا لے رہا تھا۔ بڑے بڑے فتوے ٹھونکے جا رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف فتوے جھاڑ رہے تھے، اور عیسائیوں نے بڑے مزے لے کر سازشیں کر مسلمانوں کو خوب لڑایا، آپس میں خوب لڑایا۔ کتاب میں ایک مثال دی جاتی ہے، ایک عیسائی عالم نے باضابطہ میٹنگ ہوئی ہے، سازش رچی گئی کہ ان کو کیسے توڑا جائے آپس میں۔ وہاں دیوبندی بریلی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن لڑائی کے تو بہت سے بہانے ہو سکتے ہیں نا، دیوبندی بریلوی بھی مسئلہ ہے۔ ہاں، اس زمانے میں یہ جھگڑا نہیں تھا، تو دیکھو کیسے لڑتے ہیں مسلمان۔ ایک عیسائی نے ایک مسجد کے بڑے خطیب اور بڑے امام کے پاس جا کر سب سے پہلے تو ان کو تحفہ تحائف دیا، بڑے خوش ہو گئے، عیسائی نے تحفہ دیا، کہا کہ حضور آپ تو بڑے عالم ہیں اور بڑے مبلغ ہیں اور بڑے خطیب ہیں،
آپ کے پاس علم کا خزانہ ہے، ہمارے درمیان ایک اختلاف ہے، اگر آپ اس کا حل کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ہاں ہاں بولو کیا ہے؟ کہا آپ خالی یہ بتا دیجئے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا۔ آپ کے قرآن میں تو سورہ کہف اترا ہے، اصحاب کہف کی پوری تفصیل موجود ہے، آپ تو ضرور جانتے ہوں گے، آپ بتا سکتے ہیں، بڑی امید لے کر آیا ہوں، آپ بتا دیجئے کہ اصحاب، ہاں کیوں نہیں بتائیں گے، بس ذرا سا دماغ کو ہلایا ڈلایا اور کہہ دیا کہ وہ سفید تھا، اصحاب کہف کا کتا سفید رنگ کا تھا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت تعریف، آپ نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، ہمارے درمیان اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا، ہم تو اس کو کہیں گے کہ فلاں مولانا صاحب نے کہا کہ وہ سفید۔ اس نے کہا کہ حضور مہربانی کر کے اس کو آپ جمعہ میں بیان کر دیتے تو اور اچھا رہتا۔ کہا ہاں بس جمعہ میں یہی مضمون بن گیا، اصحاب کہف کا کتا کس رنگ کا تھا، اسی مضمون پر انہوں نے جھاڑ دیا۔ اسی درمیان وہی عیسائی ایک دوسرے جامع مسجد کے امام کے پاس بھی گیا، ان کو بھی تحفے تحائف دے کر بندھک بنایا، اور پھر اس کے بعد ان کی زبان کو قبضہ کیا، ان کے دل و دماغ کو مسحور کیا اور کہا کہ حضور ایک مسئلہ حل کر دیجئے، ہمارے درمیان اختلاف ہے، بولو کیا ہے؟ کہا کہ مہربانی کر کے بتا دیجئے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا۔ انہوں نے بھی ذرا دماغ کو جھٹکا مارا، کہیں کہ وہ لال رنگ کا تھا۔ ہاں بڑی مہربانی آپ تو واقعی عالم دین ہیں، آپ کو تو قرآن کا علم بھی ہے، آپ نے بہت کچھ سمجھا دیا، ہمارا سارا اختلاف ہی ختم کر دیا، آپ مہربانی کر کے اس کو جمعہ میں بیان کر دیتے تو اور اچھا تو ہوگا۔ ہاں بالکل بیان کر دیں۔ اب انہوں نے جمعہ میں یہی موضوع اٹھایا، اصحاب کہف کا کتا کس رنگ کا تھا، وہ لال رنگ کا تھا، اس پہ دلیل دینا شروع کیا۔ سارے نمازیوں نے، سیدھے سادے مسلمانوں نے سن لیا اپنے مولانا صاحب کا بیان اور باہر نکلے۔ چائے خانے میں تو مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہی ہے، اور چائے خانے میں بیٹھ کر یہی موضوع چھڑ گیا کہ آج مولانا صاحب نے بڑی اچھی تقریر کیا ہے، بڑی اچھی، آپ لوگ بھی بولتے ہوں گے کئی بار، بڑی اچھی تقریر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اصحاب کہف کا کتا سفید رنگ کا تھا، جو آج تک ہم لوگوں نے نہیں پڑھا تھا۔ وہ دوسرا چونک گیا، اس نے کہا کیا کہا؟ غلط ہے، ہمارے مولانا صاحب نے کہا کہ لال رنگ کا تھا۔ انہوں نے نہیں، سفید تھا اور لال تھا۔ بس آپس میں گتم گتی ہو گئے، چائے خانے میں لڑائی ہو گئی۔ یہ ایک مثال ہے، لیکن مسلمان ایسے ہی لڑتے ہیں، مسلمان انہی باتوں پہ لڑتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں مت لڑو، فَتَفْشَلُوا، کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، صبر کر لو، برداشت کر لو۔ صبر کرنے کا مطلب برداشت کر لو، یہ تمہاری شان نہیں ہے کہ معمولی بات پر بس ساری دوستی، سارا تعلق، سارا رشتہ، ساری محبت کو قربان کر دو اور اپنی بات پر اڑ جاؤ۔ یہ بات اسلام نہیں سکھاتا۔ یہ تو ہمیں لڑانے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں، ہر جگہ ہوئی ہیں، اور ہم ان سازشوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ معمولی باتوں پر آج مسلمان ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اتحاد کی جتنی مضبوط بنیاد اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے، اتنا تو دنیا میں کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کہیں عیسائیوں کی بنیاد توحید پر ہے، وہ تو 3 خداؤں کے ماننے والے ہیں، تو 3 خداؤں کا ماننے والا پوری دنیا میں ایک ہو گیا ہے، پوری دنیا میں ایک ہو گیا۔ خدا 3 ہیں اور عیسائی ایک ہیں، اور مسلمانوں کا خدا ایک ہے اور مسلمان پتہ نہیں کتنے ہیں۔ ایسے نہیں، ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ابھی چند روز پہلے، بڑی قیمتی ٹوپی والے مسجد تو آئے، نماز کا وقت بھی تھا،
لیکن انہوں نے مسجد میں پیشاب کرنے کے سوا اور کچھ نہیں جائز سمجھا. کہا مسجد میں پیشاب کرنا تو جائز ہے لیکن مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو عقل دیا تو سمجھ سکتے ہوں گے, سمجھ گئے ہوں گے. عین جماعت کا وقت تھا, پیشاب خانے پہ بھیڑ لگ گئی ٹوپی والوں کی, انہوں نے جم کر پیشاب کیا ہے مسجد کے پیشاب خانے میں, لیکن ان کو نماز پڑھنا جائز نہیں معلوم ہوا کہ ہاں نماز نہیں ہوگی, چلو پیشاب کر کر کے سب بھاگے. اپنی مسجد میں پڑھا ہوگا انہوں نے, وہاں ان کی نماز ہو جائے گی, دوسروں کی مسجد میں نہیں ہوگی. مسجدیں بھی ان کی اور دوسروں کی ہو گئیں, اب مسجدیں اللہ کی نہیں رہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان کر کے فرما رہے ہیں ان المساجد للہ, جتنی بے شک جتنی مسجدیں ہیں سب اللہ کی ہیں. کسی مسجد کو کوئی اپنی مسجد بولے گا اس سے بڑا جھوٹ اور اس سے بڑی بے ایمانی کچھ نہیں ہو سکتی ہے. جب اللہ کہہ رہا کہ مسجدیں اللہ کی ہیں تو کوئی کہے کہ ہماری, کوئی کہے ہمارے مذہب کی, ہمارے مسلک کی, ہمارے فلاح کی. مسجدیں تو اللہ کی. جب صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمایا کہ دنیا کی ساری قومیں ایک ہو جائیں گی تمہیں مٹانے کے لیے, تمہیں صفحہ ہستی سے ختم کر دینے کے لیے ایک ہو جائیں گی. تو صحابہ, اور مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے دسترخوان پر لوگ جمع ہوتے ہیں تو مقصد کیا ہوتا ہے, جتنا دسترخوان پر مال نعمت ہے سب پیٹ میں, اور جلدی جلدی ہاتھ مارو اور جلدی جلدی پیٹ میں ڈالو, یہی مقصد ہوتا ہے. کہا ساری دنیا کی قومیں اس طرح ایک ہو جائیں گی, مقصد ایک ہوگا کہ مسلمانوں کو روئے زمین سے مٹا دو. یہ بات صحابہ کرام کے لیے ایسی تھی جیسے ان کے سر کے اوپر ہمالیہ پہاڑ پھینک دیا جائے. ہم تو بدر میں گئے تو 313 تھے, اب وہ ہمارے دشمن ہزاروں تھے, اور سامنے میں باپ کے سامنے بیٹا تھا, اور بھائی کے سامنے بھائی تھا, چچا کے سامنے بھتیجا تھا, تو ہم نے اسلام کو بچا لیا, بھائی کی پرواہ نہیں کیا, بیٹے کی پرواہ نہیں کیا, جو سامنے آیا ہم نے اس کی گردن اڑا دیا, اور ہم نے اسلام کو بچا لیا. اور آج ہم الحمدللہ جدھر جاتے ہیں ادھر اسلام کا جھنڈا لہرا کے واپس آتے ہیں. یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دنیا ہم کو مٹانے کے لیے ایک ہو جائے گی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے سے ہو جائیں گے, کیا ہماری تعداد گھٹ جائے گی, ہم بہت کم ہو جائیں گے, مر مٹ جائیں گے؟ حضور نے فرمایا لا, تم بہت ہوگے, لیکن نکم کثیر, تمہاری تعداد بہت ہوگی. تعداد نہیں ہے, تعداد نہیں ہے. ایک بندہ مرتا ہے تو مسجد میں اکٹھا ہوتے ہیں لوگ اس کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے, قرآن پاک پڑھنے کے لیے. کون تھا بھائی؟ فلاں. کبھی مسجد میں آیا تھا زندگی میں؟ خدا کی قسم, خدا کی قسم, خدا کی قسم زندگی میں ایک بار بھی مسجد نہیں آیا. لیکن اس کو روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. وہ بھی مسلمان ہے جس نے ایک بار بھی مسجد میں قدم نہیں رکھا. ایک دو نہیں مثال ہے, ہزاروں ہزار ہیں ایسے مسلمان, ہزاروں ہیں, اور سب کہتے ہیں مسلمان ہی تو ہے, مسلمان ہی تو ہے, مسلمان ہی تو ہے, مسلمان ہی تو ہے. تعداد بہت ہوگی. تو ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ہم کو مٹانے کے لیے لوگ دوڑ پڑیں گے, جمع ہو جائیں گے, متحد ہو جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا غصائن ولیکنکم غصاء کا غصاء السیل, تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی, تمہاری شان و شوکت ختم ہو جائے گی.
تمہارا روب ختم ہو جائے گا، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، اور تم اور بھوسے کی طرح ہو جاؤ گے۔ دھان کا بھوسا، کھکری جس کو بولتے ہیں، یا گیہوں کا چھلکا جس کو عورتیں وہ پھونک کر کے اڑا دیتی ہیں، ہے نا، وہ چھلکا جب وہ پانی پر ہوتا ہے تو پانی اس کو بہا کے ادھر لے جاتا۔ کہا سارے مسلمان ایسے ہو جائیں گے، غصاء کا غصاء السیل، جیسے وہ بھوسا سیلاب کا، تنکا سیلاب کا، ایسے ہو جائیں گے، کمزور، بے وقت، بے وزن۔ تو صحابہ سے تو کچھ بولا نہیں گیا، ایک دم چپ کاٹ ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بھی بتا دیجئے کہ مسلمان اتنا بے وقت کیسے ہو جائے گا۔ فرمایا دل میں ایک بیماری آئے گی، اس کا نام ہے وہن۔ تو صحابہ کو نہیں سمجھ میں آیا کہ حضور اس کی تفصیل بھی بتا دیجئے کہ وہن کیا، مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا بیماری ہوتی ہے؟ کینسر تو سنا ہے اور پتہ نہیں کتنی ہزاروں ہزار بیماریوں کا نام سنا، وہن کی بیماری تو صرف اور صرف اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا، میری امت میں وہن کی بیماری بھی آئے گی۔ مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناگواری یہ تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی، تم دنیا سے پیار کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے گھبرانے لگ جاؤ گے، تو تمہارا کوئی وزن دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام میں یہ بات نہیں تھی، وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے تھے، ہزاروں مثالیں آپ سن چکے ہیں، اور موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ ان کو تو بغیر کشتی کے دریا پار کرنا ہوا تو کود گئے، ہے نا، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ڈوبیں گے تو ڈوبیں گے۔ جماعت کے امیر نے کہا لوگوں سے، لوگوں نے کہا کہ اچھا ڈبانے کا انتظام ہے، دریا میں کشتی تو ہے نہیں، کود جاؤ۔ کہا ایسا کرو کہ میں پہلے کودتا ہوں، میرا گھوڑا پہلے دریا میں اترتا ہے، اگر میں ڈوب جاؤں تو تم گھر چلے جانا، اور اگر میرا گھوڑا دریا پہ دوڑنے لگے تب، کہا ہم بھی دوڑا دیں گے، ذرا کر کے دکھلائیے۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگایا، کہا چل۔ اب دل میں کہا میرے اللہ، موسیٰ علیہ السلام تو آپ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام آپ کے نبی تھے، آپ کے حکم سے نکلے تھے، آپ نے ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا، ہم نبی تو ہیں نہیں مگر آپ کے سب سے بڑے نبی کی امت ہیں، ہم نبی تو نہیں ہیں مگر آپ کے سب سے پیارے نبی کی پیاری امت ہے میرے اللہ، ہم بھی آپ کے حکم کو اس پار لے جانا چاہ رہے ہیں، راستہ دے دیجئے۔ اور کہا گھوڑے کو ایڑ لگایا، کہا کود، او کھڑا ایسے دوڑ رہا پانی کے اوپر جیسے سڑک پہ گھوڑا دوڑتا ہے نا، سڑک پہ کیسے دوڑتا ہے؟ سڑک پہ گھوڑا دوڑتا ہے کھڑا۔ بس سب نے دیکھا کہ جب امیر المومنین کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، میرا گھوڑا بھی دوڑے گا، سب نے اپنا اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ اور وہاں ایران میں لوگ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون بھوت لوگ آ رہے ہیں، بھائی دیو آمدن، بھوت آ گئے، بھاگو، اور سب نے بند کر لیا اپنا دروازہ، قلعہ کا دروازہ بند کر لیا، اور انہوں نے پورے سپر پاور کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ دنیا فتح ہو گئی ہے اسی اتحاد اور محبت پر، اور دنیا فتح ہو گئی ہے ایمانی قوت پر، وہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی۔ میرے بزرگوں معاف کیجئے گا، آج ہمارے نوجوانوں نے، آج مسلمانوں نے عیسائیوں سے اتنا پیار کیا ہے کہ عیسائیوں کی ایک ایک ادا آج مسلمان نوجوانوں کی زندگی میں دیکھ لیجئے، ان کا کپڑا، ان کی داڑھی، ان کا بال، ان کا نقشہ، ان کا طریقہ، کھانے کا، پینے کا، سونے کا، شادی کا، ہر وہ سارا طریقہ ان کا اپنا لیا گیا، ان کا ڈریس اپنا لیا گیا، ان کا بال اپنا لیا گیا، باقی کیا رہا؟ ان کا مذہب۔ ڈر ہے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا کہ میرے بندو مسلمانوں، جب تم نے عیسائیوں سے پیار کیا، عیسائیوں کے ایک ایک چیز اپنا لیا، تو اب تم کو اسلام سے نکالتے ہیں، جاؤ انہی کے مذہب میں رہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
ایمان